نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے جب مشورہ طلب کیا تو صحابہ کرام میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی محبت کا اور حضور کے بارے میں جو غیرت ان کے دل میں تھی اس کا ثبوت دیا اور کہا حضور جو آپ کی مرضی ہے وہ کریں، ہم حاضر ہیں. آپ جانا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی حضور ہم اپنی وفا کا خراج آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مزید صحابہ کرام علیہ رضوان ان کو فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. حضرت مقداد نے کہا حضور آپ جیسے چاہیں جس طرف چاہیں ہمیں لے جائیں، ہم حاضر رہیں گے. ابھی مہاجرین صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی محبتوں اپنی وفا کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ انصار جو ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنی طرف سے وفا کا نذرانہ پیش کرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انصار کھڑے ہو کر بات کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مہاجرین ہماری طرف سے ہی بات کر رہے ہیں. لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ مبارک انہوں نے دیکھی کہ حضور یہ چاہتے ہیں تو پھر حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو پیغام قرآن آپ لے کر آئے ہیں ہم نے اس کی حقانیت کی گواہی دی ہے اور یا رسول اللہ ہم نے آپ کی فرما برداری کا آپ سے عہد کیا ہوا ہے. پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی حضور بہر صورت ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ جہاں تشریف لے جانا چاہیں، آپ جہاں جس سے تعلق رکھنا چاہیں تعلق رکھیں، آپ جس سے تعلق توڑنا چاہیں تعلق توڑ دیں، آپ جس سے صلح کرنا چاہیں صلح کریں، جس سے آپ صلح نہ کرنا چاہیں نہ کریں. حضور آپ ہمارا مال لے لیں، ہماری اولادیں لے لیں، حضور ہمارا وہ مال جو ہم آپ کو پیش کریں گے اسی مال کو ہم اپنا مال سمجھیں گے. حضور آپ اگر حکم فرمائیں تو ہم سمندروں کے اندر کود جائیں گے، سمندروں کے اندر اپنے گھوڑے ڈال دیں گے. اتنی بڑی وفا کی بات ہوئی ہے تو آپ حضرات کی آواز تو آنی چاہیے تھی، آپ کا لہو تو گرم ہونا چاہیے تھا. حضور کی یہ تو رسول اللہ کی وفا کا خطبہ سعد بن معاذ نے پڑھا ہے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن معاذ کی یہ بات سنی نا تو حضور مسکرا دیے. حضور چاہتے یہ ہیں کہ میرے غلام مجھ سے وفا کر کے اللہ کو راضی کر لیں، اور حضور کو راضی کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ حضور کے غلام حضور کی وفا، حضور کی عزت، حضور کی ناموس کی پہرے داری کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ عرض کی تو حضور مسکرائے. اللہ اکبر، حضور کی مسکراہٹ جس نے خرید لی بتائیں اس کی کیا بات ہے. جب حضور نے انصار کا یہ جذبہ دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے مدد کا وعدہ فرمایا ہے. دونوں صورتوں میں اگر ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب میں آئے تو بھی اللہ کی مدد آئے گی، اگر ہم بدر گئے تو بھی اللہ کی مدد آئے گی. اب صحابہ علیہ رضوان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے کیونکہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا بلکہ قافلے کے تعاقب کا ارادہ تھا. مسلمانوں کے پاس
اونٹ بھی کم تھے، گھوڑے بھی کم تھے، تلواریں بھی کم تھیں، لیکن مسلمانوں کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ عشق اور وفا کا ہتھیار تھا۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفا کا نور لے کے حضور کے ساتھ چلے تھے، تو ان کے لیے جنگ کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اور مسلمان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ شوق شہادت ہے، وہ اس لیے جا رہے تھے کہ اللہ رب ذوالجلال کی راہ میں شہید ہو کر اللہ کا دیدار پا لیں گے۔ تو مسلمان بڑے ہی جذبے اور شوق کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے مقام پر تشریف لے آئے، جو مدینہ منورہ سے تقریباً آج کل کی مسافت کے اعتبار سے 170 کلومیٹر کے قریب ہے۔ آپ وہاں تشریف لائے اور ادھر سے کفار کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان کو ملاحظہ فرمایا۔ وہاں پہلے سے مختلف جگہ پر کنویں بنے ہوئے تھے، لیکن ان میں پانی نہ ہونے کے برابر تھا، وہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ علیہ رضوان کو ایک جگہ ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ ادھر کفار بھی ایک ٹیلے کے پیچھے پہنچ چکے تھے، ان کے 2 غلاموں کو صحابہ پکڑ کے لے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا بتاؤ ان کی تعداد کتنی ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں تعداد کی خبر نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بتاؤ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 9 یا 10 اونٹ ذبح کر کے وہ کھاتے ہیں روزانہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان میں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ علیہ رضوان کو تیاری کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مدد کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حکیم میں اس کا ذکر فرمایا کہ میدان بدر کا منظر کیا تھا۔ جب کفر اور اسلام اتنی بڑی تعداد میں کافر اور مسلمان جمع ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس منظر کو قرآن مجید فرقان حکیم میں بیان کیا۔ سورہ انفال یہ 9ویں پارے میں ہے، اور 10ویں پارے کا کچھ ابتدائی حصہ اگر آپ اس کی تلاوت فرمائیں تو آپ کو غزوہ بدر کا بیان وہاں پڑھنے کے لیے ملے گا۔ لیکن یہاں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ سورہ انفال یہ پہلے ہمارے ملک کے اسلامیات میں مسلمان بچوں کو کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے مقرر تھی، لیکن اب یہود و نصارہ نے سورہ انفال کو نصاب سے نکلوا دیا ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید فرقان حکیم کی یہ صورت کیوں نکلوائی گئی؟ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اگر مسلمان بچوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی کے لیول پر پڑھا دی گئی تو مسلمان بچے عالم کفر کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے دیکھا ہے کہ جب مسلمانوں نے بدر کا میدان سجا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آ گئی۔ اب کفر کبھی یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان میدان جہاد میں نکلے۔ انہوں نے نماز کے احکام نہیں نکلوائے، انہوں نے روزے کے احکام نہیں نکلوائے، حج زکوٰۃ کے احکام نہیں نکلوائے۔ کفر یہی چاہتا ہے کہ نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، صدقہ و خیرات کریں، چیریٹی کریں، ویلفیئر سینٹر بنائیں، تبلیغ کریں، امر بالمعروف کا نام لیں، نہی عن المنکر کا نام لیں، عبادتیں کریں، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کی بات مسلمان نہ کریں۔ مسلمان بچوں کو یہ درس نہ پڑھایا جائے، اس لیے انہوں نے نصاب تعلیم سے اس کو نکلوا دیا۔ کیوں؟ کہ انہیں ہماری نمازوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ فرانس میں جا کے آپ مسجد بنا لیں، فرانس کو خطرہ ہے؟ فرانس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ امریکہ میں آپ مسجدیں بنا لیں، خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہاں آپ روزہ رکھیں، وہ آپ کو افطار پارٹی کرا دیں گے۔ وہاں آپ چیریٹی سینٹر قائم کریں، وہ آپ کو چندہ دے دیں گے۔ آپ ان سے مسجدوں کی تعمیر کے لیے پیسے مانگیں، وہ دے دیں گے، بلکہ وہ دیتے ہیں۔
آپ مدرسوں کے لیے پیسے مانگے وہ دے دیں گے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد وہ ہو جس میں جہاد فی سبیل اللہ کا درس نہ ہو، مدرسہ وہ ہو جس میں کفر کے خلاف مسلمان بچوں کو کھڑے ہونے کے لیے تیار نہ کیا جائے۔ پھر جب ہم چاہیں مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے 10 لاکھ مسلمانوں کو عراق میں شہید کر دیں، افغانستان کو مٹی کا ڈھیر بنا دیں، اور پھر جب ہم چاہیں مسلم دنیا کے اندر جا کر تباہی مچا دیں، جب چاہیں جہاں چاہیں مسلمانوں کو خش و خاک کر دیں، اور ہمارے خلاف کوئی مسلمان حکمران بولنے والا نہ ہو، کوئی مسلمان جوان بولنے والا نہ ہو، اور اگر کسی خطے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو پھر 57 اسلامی ممالک ہوں، 2.25 ارب مسلمان ہوں، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کے لیے کوئی بھی کھڑا نہ ہو سکے۔ ہندوستان کے اندر کرونا آ گیا تو یہاں درد ہو گیا کہ ہم یہاں سے مدد کے لیے پہنچ جائیں، لیکن کشمیر کے اندر جانے کو انہوں نے جرم قرار دے دیا، کہا کہ اگر کوئی کشمیر جانے کی بات کرے گا تو وہ پاکستان سے غداری کرے گا۔ انہوں نے پوری زندگی 70 سال قوم کو بیوقوف بنایا کہ کشمیر ہماری شہ رگ ہے، شہ رگ ہے، شہ رگ ہے۔ اب تمہاری شہ رگ کے اوپر وہ جوتا رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں، کیوں نہیں جواب دیتے ان کو؟ کیونکہ جواب دینے کی جو قوت تھی وہ قرآن کی قوت تھی، وہ تم میں سے نکل گئی۔ جواب دینے کی قوت سورہ انفال میں تھی، جواب دینے کی قوت سورہ توبہ میں تھی، جواب دینے کی قوت سورہ احزاب میں تھی، جواب دینے کی قوت سورۃ النساء میں تھی، وہ تمہارے درمیان سے نکال لیا گیا۔ تمہیں انہوں نے لگا دیا اس کام پر جو وہ چاہتے تھے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم بے حیا بھی ہو گئے، بے شرم بھی ہو گئے، اور بے غیرت بھی ہو گئے۔ پہلے انہوں نے مسلمانوں کی عزتوں پر حملے کیے، تم نہیں بولے، اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی جان سے بڑھ کر زیادہ عزیز حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملہ آور ہوئے، تو پھر بھی تم نہیں بول سکے۔ تمہاری غیرت، تمہاری حمیت، تمہاری قوت، طاقت جو اسلام کی طاقت و قوت تھی، وہ سب ختم ہو گئی۔